پیش کرتے رہے ہر دور میں، اور اسی کی بدولت آج دین بھی نسل در نسل زندہ ہے۔ آج دین کی ہر شکل زندہ ہے، آسمانی کتاب کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کا مفہوم بھی محفوظ ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات بھی محفوظ ہیں، ان ارشاد میں رکھا پیغام بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر نقشہ، زندگی کی ہر حرکت سکنات، ہر حرکت، ہر عمل وقف کر دیا کرتے تھے، یا کسی نے اپنی کچھ صلاحیتیں لگا دی، کسی نے اپنے کچھ اوقات لگا دیے، کسی نے کچھ وسائل دے دیے، کسی نے دولت لگا دی، کسی نے زندگی دے دی، بلکہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رہا ہے۔ ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگ قابل رشک ہیں جنہیں دیکھ کر آدمی کہہ سکتا ہے کاش کہ میں ایسا ہوتا۔ دو قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی نے اور کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، فرمایا دو قسم کے لوگ قابل رشک ہیں۔ ایک وہ جنہیں اللہ نے آسمانی علم عطا فرمایا ہو، قرآن حدیث کا علم ملا ہو، اور پھر ساری زندگی اس قرآن حدیث کی انصاف بھری زندگی کو پھیلانے میں اس کی زندگی لگ گئی ہو، ایک وہ شخص۔ دوسرا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے دولت دی ہو، مال دیا ہو، اور پھر اس کی وہ دولت اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہو۔ یہ دو شخص ایسے ہیں جو اس قابل ہے کہ جن پہ آدمی رشک کر سکتا ہے کاش کہ میں ایسا ہوتا، میری اولاد ایسی ہوتی۔ اور ہر دور میں ایسا ہوا، کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں پیش کی، کچھ لوگوں نے اپنے وسائل پیش کیے، ہر دور میں، اور اس کے برکت سے آج امت میں دین نسل در نسل زندہ ہے۔ اگر بلال حبشی ہیں تو وہاں آپ کو حضرت عثمان بھی نظر آئیں گے، اگر وہاں علی ہیں تو وہاں آپ کو عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار بھی نظر آئیں گے، وہاں سرمایہ رکھنے والے عثمان غنی بھی نظر آئیں گے۔ تو کوئی زندگیاں لگا رہا، کوئی اپنی زندگیاں وقف کر رہا، اور کچھ اپنی دولت خرچ کر رہے۔ یہ ہر دور میں امت میں ایسے افراد آتے رہے جو اپنی زندگیاں دین کی حفاظت میں لگاتے رہے، جس کی بدولت آج اس پرفتن دور کے اندر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نبی کا یہ طریقہ موجود نہیں ہے۔ ہر نبی کی ادا عقیدے سے لے کر معاشرتی اور معاملات کی زندگی تک پورا دین امت تک محفوظ ہے، حتیٰ کہ جہاں مسلمان کو یہ پتا ہے کہ میرے پیغمبر بیت اللہ میں کیسے تشریف لے گئے، وہاں مسلمانوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا پیغمبر بیت الخلاء میں کیسے تشریف لے گئے۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہر ادا اس امت کا تک محفوظ ہے۔ کیسے محفوظ ہوئی؟ ہر دور میں ایسے افراد کا انتخاب ہوا، ایسے خوش نصیب ہوئے جنہوں نے یہ زندگی امت تک نسل در نسل منتقل کی ہے۔ لیکن یہ سبق ہر گھر میں بچپن ہی میں ماں باپ اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے کہ بیٹے تم نے دین کی بھی خدمت کرنی ہے، بیٹے تیری زندگی کا کچھ وقت، تیری زندگی کی صلاحیتیں دین کی حفاظت میں بھی لگنی ہیں۔ یہ ہر گھر کی پہلی درسگاہ میں ماں باپ سبق دیا کرتے تھے۔ مائیں حضرت خنسا 7 بچے شہید ہو گئے، 7 بچے، خوش ہو رہی ہوں، واہ واہ۔ بلکہ جب میدان آیا، مارکا آیا، تو اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹے میں نے تمہیں جوان ہی اس دن کے لیے کیا تھا، میں نے تمہیں پالا ہی اس دن کے لیے ہے، میں نے دودھ ہی اس غرض سے پیا تھا۔ اور جب سارے شہید ہو گئے تو خوشیاں مناتی کہ آج اللہ نے مجھے اپنے بچوں کی شہادت پہ عزت بخشی۔ تو یہ سبق بچپن ہی میں دے دیا کرتے تھی مائیں، دودھ پلاتی اس لیے تھی، چھاتی کے ساتھ لگاتی تھی،
اور ان کے کانوں پہ یہ کلمات دے کر ان کی تربیت کرتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، دین سازی ہوتی تھی۔ بہت سارے بچے، ان کے گھروں کا ماحول اس امت میں ایسا رہا کہ مائیں جب صحابہ کے زندگیاں پڑھا کرتی تھی تو بچے بچپن ہی کے اندر ان واقعات کو ازبر یاد کر لیا کرتے تھے صحابہ کے، اور پھر ان کے ہاں یہ ذہن بنتا تھا میں نے فلاں جیسے بننا ہے، میں نے فلاں جیسے بننا ہے، میں نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے، تذکر ایسا۔ اور اب کیسے بنتے ہیں؟ اب کیا ذہن بنتا ہے؟ یہ اداکار بننا ہے، یہ گلوکار بننا ہے، یہ لہو لہو کا فنکار اور اداکار بننا ہے، اور یہی زندگی ہے آج کی نئی نسل کی، یہی زندگی ان کے ہاں آئیڈیل ہی یہی ہے، اس نئی نسل کے بلندی کے معیار ہی یہی ہیں، اس جیسا بننا ہے۔ تو ہر گھر کی پہلی درسگاہ میں یہ سبق ملتا تھا کہ بیٹے تم نے اپنی زندگی دین کے لیے بھی لگانی ہے۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارا قرآن نبی آتا نا، اور وہ ایک چھوٹی سی صورت آتی تو اس میں وہ دستور موجود ہے جس دستور کو سامنے رکھ کر آدمی ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ دستور موجود ہے جسے سامنے رکھ کر ایک مسلمان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، اور وہ صورت ہے والعصر، جس میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے دیکھو نقصان گھاٹا کر رہا ہے، انسان گھاٹے میں ہے اور اپنی زندگی کی قیمتی پونجی ضائع کر رہا ہے اور نقصان کر رہا ہے، اپنی زندگی کا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ہاں جس نے اپنی زندگی کا سرمایہ واقعی صحیح لگایا، ایمان والی زندگی اتنا کافی نہیں ہے، ایمان اور ایمان والی زندگی اتنا کافی نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق سچ کا پیغام پہنچانا، حق سچ کے پیغام کے لیے کھڑا ہونا، حق سچ کے لیے اپنی زندگیاں وسائل صلاحیتیں لگانا، یہ بھی مسلمان کی خسارے سے نکلنے کی بنیادی شرط ہے۔ تو ہر دور میں کچھ لوگ زندگیاں لگاتے ہیں، کچھ صلاحیتیں لگاتے ہیں، کچھ وسائل لگاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو زندگی وقف ہی اس لیے کر دیتے ہیں، پالا ہی اس لیے ہے۔ سورہ عمران ہم نے قرآن میں پڑھی ہے اور سنی ہے، ماں ابھی پیٹ کے اندر اولاد کی امید رکھ رہی ہے کہ میری اولاد ہونے والی ہے۔ تو عمران کی اہلیہ نظر کیا مانتی ہے؟ اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، بس یہ تیرے گھر کی خدمت کرے۔ سورہ عمران ہے، پوری سورت اس نام سے ہے، پورا واقعہ اس میں ہے۔ ماں نے امید رکھی کہ اولاد ہونے والی ہے تو نظر مان رہی، اے اللہ میرا بیٹا تیرے دین کے لیے تیرے گھر کے لیے وقف ہوگا۔ اللہ کی شان جب اولاد ہوئی تو بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی، حضرت مریم ہوئی، تو ماں پریشان ہو گئی، میری تو نظر پوری نہیں ہوگی، میں تو چاہ رہی تھی میرا بیٹا ہوگا اور دین کی خدمت کرے گا اور اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو اپنی اللہ کے گھر کی خدمت میں اپنے بچے کو پیش کر دوں گی، بیٹا کے بجائے بیٹی ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، یہ بیٹی ہے جو ہزاروں بیٹوں پر بھاری ہے، اور اس بیٹی کو اللہ رب العزت نے بچپن ہی کے اندر ایسی تربیت، ایسی ولایت، ایسا مقام دیا کہ بے موسم پھل اس کے پاس ملتے تھے، بے موسم پھل ملا کرتے تھے۔ وقت کا پیغمبر حضرت زکریہ ان کی تربیت اور پرورش کر رہے تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، تو ان کی اولاد نہیں تھی، تو مریم کے پاس جب یہ پھل دیکھتے تو ایک دن ان کے دل کے اندر بھی جذبہ پھر مچل پڑا، اور وہ خواہش پھر زندہ ہو گئی کہ جو اللہ انہیں بچپن میں انہیں بے موسم پھل دے سکتا ہے، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، اور یہ ہمارے موسم نہیں ہے اولاد کا، لیکن جب اللہ انہیں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، اے اللہ میرے سر کی چاندنی چمکنے لگی ہے، اور بال سفید ہو گئے ہیں، اور ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں،
لیکن تجھ سے میں مایوس تو نہیں ہوں، تجھ تو میں مایوس تو نہیں ہوں، مجھے بھی اولاد نصیب فرما دے، مجھے بھی اولاد نصیب فرما دے۔ پھر اللہ نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، اور ایسا بیٹا دیا، فرمایا ایسا نام ہم نے کسی اور کا نہیں رکھا، ایسا نام کسی اور کا نہیں رکھا۔ تو یہ زندگیاں تھیں اس امت میں اور مسلمانوں میں اور اللہ کے پیاروں میں اور اللہ کے مقبول بندوں میں کہ اللہ کا دین زندہ کرنا ہے۔ ایک پیغمبر دعا کرتے ہیں حضرت زکریا کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں بیٹا اس لیے نہیں مانگ رہا کہ وہ میرے کاروبار سنبھالے گا اور میری زندگی کا سہارا بنے گا اور میرے دائیں بائیں کی زمینیں جاگیریں دیکھے گا، نا میں اس لیے بیٹا نہیں مانگ رہا، میں تو اس لیے مانگ رہا ہوں ہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب، میں تو بیٹا اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ جو حضرت یعقوب کا یہ دین ہے، شریعت موجود ہے، یہ بیٹا اس دین کو سنبھالنے والا بن جائے، دین کی خدمت کرنے والا بن جائے۔ تو میرے عزیزو، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹے شرک بھی نہ کرنا، تیرا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، تیری زندگی میں عبادات بھی ہو، اور ساتھ فرمایا کہ دیکھو برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا، یہ تحریر سے بھی ہوتا ہے، یہ تقریر سے بھی ہوتا ہے، ہاں، اور اس کے لیے اسباب و وسائل بھی مہیا کیے جاتے ہیں جس سے خیر پھیلے، جس سے نیکی پھیلے، جس سے دین پھیلے، جس سے دین کی حفاظت ہو، جس سے دین آگے اس کی اشاعت ہو، اس کے لیے ایسے اسباب و وسائل مہیا کرنا اور ان صورتوں کو اختیار کرنا جس سے برائی رک جائے، شر رک جائے، فساد رک جائے، منکرات رک جائیں، گناہ رک جائے، دین دشمنی ختم ہو جائے۔ یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ مسلمان اس میں اپنی صلاحیتیں، وسائل، زندگیاں لگا رہے ہوں۔ تو ایک باپ اپنے بیٹی کی تربیت میں ان خطوط کو سامنے رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔